شہر کی کنجیاں۔ ہجرت کے 15ویں سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کے قائدین حضرت عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو مقدس سرزمین فلسطین کے حکمران کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ شہر کی کنجیاں ان قائدین کے سپرد کر دیں۔ لیکن حکمران پادری جعفر وینوس نے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، ہم نے اپنی مذہبی کتاب میں وہ اوصاف پڑھے ہیں جن کا حامل شخص اس شہر کی کنجیوں کا مالک بنے گا، لیکن ہم وہ اوصاف تمہارے اندر نہیں پا رہے ہیں، اس لیے شہر کی کنجیاں تمہارے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ یہ جواب سن کر عمائدین اسلام نے عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین، آپ خود تشریف لائیں، کیونکہ سرزمین مقدس کے حکمران نے شہر کی کنجیاں ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا اجازت نامہ ملے بغیر اس سے کسی قسم کی نوک جھونک کریں۔ حالات سے واقفیت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں باری باری کبھی خود سوار ہوتے اور کبھی غلام کو سواری کے جانور پر بٹھاتے، اور کبھی دونوں پیدل چلنے لگتے تاکہ سواری کا جانور تھکاوٹ سے آرام پا لے۔ دوران سفر شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچڑ تھا۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ اس کیچڑ کو پیدل عبور کرتے۔ امام حاکم طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے جو کیچڑ نما سمندری راہ پر امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب یہ کیچڑ نما سمندری راہ حائل ہوئی تو اونٹنی سے اترے، اپنے جوتے نکال کر کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی لگام اپنے ہاتھ میں تھامی، پھر اونٹنی کو پکڑے ہوئے کیچڑ نما سمندری راستے پر خود کو ڈال دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جوتے کندھے پر، زمام سواری ہاتھ میں اور اونٹنی کے ساتھ اس کیچڑ نما زمین میں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ ملک شام کے باشندگان سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اوہ لم يكن ذا غيرك أبا عبيدة إلا جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله۔ اے ابو عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا ہوتا تو میں اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ ہم ذلیل و خوار لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت و شان سے نوازا۔ اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کے متلاشی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے اور تھوڑی دور جا کر اپنی باری ختم ہوتے ہی اتر گئے اور غلام سوار ہو گیا۔ لشکر اسلامی کے قائدین کی خواہش تھی کہ جب وہ فلسطین کے حکمران کے پاس پہنچیں تو اس وقت سواری کی باری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہو، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا اور سفر کے آخری حصے میں سواری کی باری غلام کی آ پڑی۔ چنانچہ غلام نے سوار ہو کر اور امیر المومنین نے پیدل چل کر آخری منزل طے کی۔ جب یہ مبارک قافلہ مقدس سرزمین فلسطین کے حاکم کے دربار میں جلوہ افروز ہوا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے بڑے غور سے دیکھے اور نہایت اطمینان سے شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ہاں تم ہی وہ شخص ہو
جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتاب مقدس میں پڑھ رکھے ہیں۔ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو مقدس سرزمین فلسطین کی کنجیوں کا مالک ہوگا اس ملک میں پیدل داخل ہوگا، جبکہ اس کا غلام سوار ہوگا اور اس کے کپڑے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب کنجیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ آپ سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، أبكي لأنني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے سرنگوں ہو جائے گی تو تم ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنے لگو گے، تمہارے اندر سے اسلامی اخوت و مودت ختم ہو جائے گی، اس وقت آسمان والے بھی تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔